بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے آپ کے ساتھ 4 شیئر کرنی ہیں۔ راؤ انوار باعزت بری ہو گئے ہیں، اس کو ڈسکس کرنا ہے، اور پھر دوسرا یہ ڈسکس کرنا ہے کہ استعفے رکوانے کی دوڑیں لگ گئی ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ عمران خان کے نکاح خان مفتی سعید صاحب نے بہت ہی ایک خطرناک قسم کا بیان دیا ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اور پنجاب اور KPK میں کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے۔ تو چلیں، الحمدللہ جو پاور بریک ڈاؤن ہوا وہ کوئی بحال ہونا شروع ہو گیا ہے، یا اسلام آباد میں بھی، لاہور، کراچی، آہستہ آہستہ۔ خیر یہ پاکستان میں ہوتا ہے، وہ سنا کوئی 13-14 گھنٹے، اور ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں تو بحال نہیں ہوا ہوگا، اور سنا ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے کوئی نوٹس بھی لیا ہے۔ خیر نوٹس ہونا شونا کچھ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ نوٹس ویسے ہی ذرا فیشن کے طور پہ، بھائی ان کو بھی پتہ ہے بڑے اچھی طرح سے، قوم کی یادداشت بڑی شارٹ ہے، کل پرسوں انہوں نے پھر بھول جانا ہے، کوئی نئی شرلی آ جانی ہے، کوئی نیا پتہ کھیل جانا ہے، کوئی نیا موضوع ہوگا، وہ پھر بھول ہی جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قوم کیا کیا بھول گئی، عمران خان کی کیا تباہی بھول گئی ہے، عمران خان کی کتنی کس قسم کی خطرناک آڈیو۔ میں نے تو کہا کہ جو عائلہ ملک کے ساتھ ان کی آڈیو آئی ہیں، اگر کوئی عزت دار، کوئی باکردار، کوئی شریف النفس انسان ہوتا وہ تو زمین میں گڑ جاتا، لیکن خیر آگے چلتے ہیں تو اس حوالے سے۔ لیکن یہ ہے بہت بڑی بدقسمتی، یہ پاکستان جیسے ملک میں ہی ہو سکتا ہے، ایک اٹامک کنٹری ہے، اس میں ایک ایسا بریک ڈاؤن، اب کو ٹیکنیکلی فالٹ سچی مچی بھی ہونا، لوگ بیلیو کرنے کے لوگ کہتے ہیں یار کو سازش ہے، لوگ آج اس طرح کی چہمگوئیاں ہو رہی تھی، یہ کیا ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی خبر چھپا رہے ہیں، کوئی کیا باتیں کر رہا ہے، کوئی کیا باتیں کر رہا ہے، کوئی اس طریقے سے، مطلب جو ہے نا، بس آپ چھوڑ دیجئے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یقین کیجئے میں اتنا حیران ہوا بچے کی بات پہ۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے، 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے، آج آیا واپس اسکول سے تو کہتا ہے کہ ابو آپ نا مجھے ہر تنخواہ سے کوئی پیسے دیا کریں، میں وہ رکھتا ہوں گا، اپنے پاس جمع کروں گا، جب میرے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو جائیں گے نا تو میں یہ ملک چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا کیوں بچے، کیا ہوا بیٹا؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ ابو آپ آج جو ہے نا وہ اسکول میں ہیٹر نہیں چلا، مجھے بہت سردی لگی ہے۔ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ مطلب آپ اندازہ کیجئے ایک 5ویں کلاس کا بچہ کتنا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ آیا ہے کہ جناب یہ کیسا ملک ہے، یہ رہنے کے قابل ملک نہیں ہے۔ مطلب آپ حد ہو گئی ہے یار، یقین کریں کہ اس میں اب کیا کہہ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج ہیٹر نہیں چلا نا، آپ کے تو گھر میں تو چلتا ہے، آپ کے پاس گرم کپڑے ہیں، آپ کے پاس چھت ہے، آپ اپنی گاڑی پہ جاتے ہو اسکول، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ہم آپریشن کرنے کے لیے جاتے ہیں، فلڈ ریلیف آپریشن، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس بستر نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے۔ تو بھائی یہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے، یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ میں بہت ممنون ہوں جناب، جزاک اللہ، اس کی جزا نہ میں دے سکتا ہوں، نہ کوئی اس کی جزا خداوند کریم دے سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ ہستی دے سکتی ہے اس کی جزا، اور وہی آپ کو جزا دے گی، یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، اور وہی ہستی آپ کو جو ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا جزائے خیر دے گا۔ تو یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ آ جائیں جناب، راؤ انوار صاحب ساتھیوں سمیت باعزت بری ہو گئے ہیں۔ اچھا یہ تھوڑا ذرا تبصرہ کرنا ہے نا، ساتھ ساتھ آپ کو خبروں سے آگاہ بھی تو رکھنا ہے۔ راؤ انوار صاحب باعزت بری ہو گئے ہیں، وہی راؤ انوار صاحب جنہوں نے جعلی مقابلے میں نقیب اللہ محسود کو مروایا تھا، تو وہ اس طریقے سے وہ باعزت بری ہو گئے ہیں۔ اب تو وہ کہیں گے، ہم کہیں گے جناب جعلی مقابلے میں مروایا تھا، تو کہیں گے جی آپ اس طرح سے کہیں، مبینہ جعلی مقابلے میں مروایا تھا، اس پر الزام تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر ان کی جو اپنی پولیس کی JIT بنی تھی، تو اس JIT نے بھی یہ جو اپنی سندھ پولیس کی، جو اس وقت راؤ انوار کے ساتھی تھے، اس JIT نے بھی کہا کہ راؤ انوار نے جعلی مقابلوں میں 444 بندوں کو مروایا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ وہی راؤ انوار صاحب
جن کو باب زحمتے نے یہاں سپریم کورٹ میں کس طرح کا پروٹوکول دیا تھا، وہی راؤ انوار صاحب جو ججز والے دروازے سے آیا تھا. جی ٹھیک ہو گیا نا. تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ باعزت بری ہو گئے. اور میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ عزیر بلوچ صاحب بھی جو ہے نا وہ بھی بری ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اسی طریقے سے مختلف مقدمات میں ایک کے بعد ایک تو مقدمات میں بری ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، راؤ انوار بھی بری اور عزیر بلوچ بھی ہم سنیں گے کسی دن بری ہو جائیں گے. تو لیکن ایک 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر نواز شریف، اس کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں اس کو نااہل قرار دے دیا گیا. وہ آج تک نااہل ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ مافیا کون ہے اور کون کیا یہاں پہ کون سا کردار ادا کر رہا ہے، کس طرح سے کون کس کے پیچھے ہے، کس طریقے سے وہ ہے. تو یہ حالات ہیں. اب آج حامد میر صاحب بھی اس ساتھ پریس ریلیز کو یا ٹویٹ کو جو ہے نا DGISPR نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ وہ نقیب اللہ مسعود کے والد سے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے، یہ کوئی 2018 کی ٹویٹ تھی، تو جنرل باجوہ صاحب نے ملاقات کی ہے اور ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا. تو مل گیا آج انصاف. راؤ انوار صاحب باعزت طور پہ تمام ساتھیوں کے ساتھ بری ہو گئے ہیں، باعزت بری. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی، اب اس کے بعد آ جائیں جناب کہ عمران خان صاحب کے نکاح خوان مفتی سعید صاحب نے بڑا اہم بیان دیا ہے سلیم صافی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں. اور انہوں نے کہا، مفتی سعید صاحب، وہی مفتی سعید صاحب جو عمران خان صاحب کے نکاح خوان بھی ہیں، جو عمران خان صاحب کے یہاں تحریک انصاف کی CEC کے بعد میں وہ ممبر بھی بنے. ٹھیک ہو گیا نا. CEC کے رکن بھی بنے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بھی بنے. اور وہی مفتی سعید صاحب جنہوں نے بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی کے ساتھ عمران خان کا نکاح پڑھایا. اچھا، انہوں نے مفتی سعید صاحب نے بیان دیا ہے، اور مفتی سعید صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کا نکاح 2 دفعہ پڑھایا گیا اور میں نے ہی پڑھایا، دوسری دفعہ بھی میں نے ہی پڑھایا. اور عمران خان کا نکاح دوسری دفعہ پڑھانے کی نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پہلا نکاح عدت میں پڑھ لیا تھا اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے مجھے اندھیرے میں رکھا، انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا، اور وہ پہلا نکاح عدت میں پڑھا گیا اور عدت کے ایام پورے نہیں ہوئے تھے. اور جب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو عدت کے ایام پورے ہی نہیں ہوئے تھے اور وہ نکاح پڑھا لیا گیا اور مجھ سے پڑھا لیا گیا، تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ نکاح فاسد ہو گیا ہے، اب میں دوبارہ نکاح پڑھاؤں گا. تو ظاہر ہے وہ جب عدت کے ایام گزرے ہوں گے تو تب ہی انہوں نے نکاح پڑھایا ہوگا، تو تب انہوں نے دوسرا نکاح پڑھایا. 2 ہی کوشچن ہے جناب. ایک تو چلیں، یہ تو ان کی مفتی صاحب کا اپنا وہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا. پہلی بات کہ جلدی کیا تھی کہ فوری طور پہ کہ عدت کی مدت پوری ہی نہیں ہونی دینی اور پہلے ہی نکاح کر لینا ہے. عدت میں نکاح کر لیا، کیا جلدی؟ اس سے پہلے یہ نعیم الحق صاحب نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں، اللہ بخشے، ان کے بہت قریبی ساتھی تھے. ٹھیک، عدت میں ہی نکاح کر لیا گیا. اور دوسرا کوشچن یہ ہے، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، لیکن ایک ذہن میں کوشچن آتا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو اس طریقے سے کہ اس عدت میں جو نکاح کیا گیا اور جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ نکاح تو فاسد تھا، تو پھر اس میں جو جنسی تعلق قائم ہوا اس کا کیا نام ہے؟ بس یہ اتنا سا جو ہے نا کوئی مفتی صاحب بتا سکتا ہے. میں تو بڑا کم علم سا بندہ ہوں تو اس حوالے سے. اور یہ اب بھی وہ جناب کون ہیں؟ وہ عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، جن کو یوتھی عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر کہتے ہیں، جن کو یوتھی کہتے ہیں. انہوں نے ریاست مدینہ بنانی تھی. یوتھیوں تو خیر یوتھیوں نے تو ان کو نعوذ باللہ نبی بھی کہا ہے، ولی بھی کہا ہے، بہت کچھ کہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر جو عدت میں نکاح کر کے کس طریقے سے یہ کیا کرتا رہا، کبھی عائلہ ملک کے ساتھ ان کی آڈیو آ رہی ہے، کبھی ان کی ویڈیو کے چرچے ہیں، کبھی کیا ان کا میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی. آگے آ جائیں جناب. استعفے رکوانے کے لیے دوڑیں لگ گئی ہیں بھائی. اور اب اس اپنا کہ خیبر تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے کوئی 44 اراکین نے کہتے ہیں کہ اسپیکر کو ہم نے میل بھیجی ہے
ای میل کی ہے اور ان کو ہم نے میل بھیجی اور ان کو کہا ہے کہ جی ہم استعفے اپنے نہیں دینا چاہتے۔ اچھا، یہ وہ جماعت ہے، کوئی زبان کا پاس ہوتا ہے نا کچھ اس طرح کا نا، کہ جو بار بار کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے ہمارے استعفے قبول کیوں نہیں کیے جاتے، جلدی کرو اسپیکر صاحب ہمارے استعفے منظور کرو۔ جب اسمبلی میں دیا تو ایسی اودھم مچائی، اتنی تقریریں کیں کہ یہ ہم استعفے دے کے جا رہے ہیں، اور وہ جناب ملتان والے پیر صاحب شاہ محمود قریشی صاحب نے ایسے ہی جوش خطابت میں یوں بازو ہلا لہرا کے اور جس طریقے سے کہا کہ ہم اس اسمبلی پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں استعفے دینا چاہتے ہیں، اس میں نہیں ٹھہرنا چاہتے، اور جناب وہ ہر کسی کو ساتھ لگا کے اور امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے اس طرح کے نعرے لگا کے وہ اسمبلی سے نکل گئے، اور جناب انہوں نے استعفے دیے، اور وہ بار بار کہیں کہ ہمارے استعفے کیوں نہیں منظور ہوتے۔ آج اچھا یہ بھی اللہ کی شان ہے، آج کبھی وہ اسپیکر پارلیمنٹ جاتے ہیں، کبھی وہ اسپیکر کے گھر، کبھی وہ اسپیکر کے دفتر، کبھی کدھر، کبھی وہ کیا ہوتا ہے نا، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ٹھیک ہے نا۔ یہ غم عاشقی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، غم سیاست ہے، غم کرسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کرسی کا غم ہے کہ جو اس طریقے سے کھائے جا رہا ہے، جو اس طریقے سے رلائے جا رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب وہ کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ زمان پارک سے عمران خان کی تیاریاں تو 1-2 دن میں آپ دیکھیے گا کہیں، تو میں نے کہا کدھر جائیں گے، خیبر پختونخوا میں بھی تو اب ان کی حکومت نہیں ہے، اور بنی گالہ میں آئیں تو ان کی بھی ادھر حکومت نہیں ہے، تو جائیں گے کدھر، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بہت سارے لوگ نا مختلف حوالوں سے اس اینگل کو دیکھ رہے ہوں گے۔ میں اس سارے ڈیولپمنٹ کو جو 2018 سے آنورڈ ہوئی، اس ساری کی ساری ڈیولپمنٹ کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں، اور آپ مجھ سے اتفاق کریں گے آپ بھی اس اینگل سے دیکھتے ہوں گے۔ وہ اینگل ہے مکافات عمل۔ مکافات عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسا کرتے ہیں نا ویسا ہی بھرتے ہیں۔ آپ نے جس طریقے کی دھوکہ دہی کی، جس طریقے کا آپ نے 2 نمبری کی، جس طریقے کا فساد انتشار کیا، آج ہر ایک سٹیپ پہ اسی فساد انتشار کا، اسی دھوکہ دہی کا، اسی 2 نمبری کا، اسی قسم کے فساد کا، اسی قسم کی رکاوٹ کا آپ کو سامنا ہے۔ مجھے اللہ بخشے پروفیسر اشفاق احمد صاحب کا بہت دانشور، آپ کون نہیں جانتا، ان کا وہ جملہ یاد ہے، وہ کہتے ہیں یہ دھوکہ کسی کو نہ دیا کرو، کیونکہ یہ دھوکے کو نا اپنے ٹھکانے سے بڑا پیار ہوتا ہے، یہ لوٹ کے ادھر ہی آتا ہے۔ تو خان صاحب آپ نے جو کرتوت کیے ہیں نا کالے، وہی کالے کرتوت آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ان کالے کرتوتوں کو پنکی پیرنی کا کالا جادو بھی نہیں ہٹا سکتا۔ یہ کالا جادو ان کالے کرتوتوں کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ جو قدرت کا قانون ہے نا، جو قانون قدرت ہے اس کو نہیں بدل سکتا کالا جادو۔ یہ کالے کرتوت جو کیے ہیں نا آپ نے، جو 2018 میں سارا جن کے ساتھ مل کے، ان سب کے سامنے یہ سارے کرتوت آئیں گے، اور یہ ان سب کے سامنے رکاوٹیں آئیں گی، اور ان سب کے اب تو سنا ہے بھائی کہ میں اگلی سٹوری پہ آ رہا ہوں، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اب استعفے باقی بھی منظور سمجھو، ان کو وہ بھی استعفے منظور ہوں گے۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے اور لیڈر آف اپوزیشن بنائیں گے؟ آپ کا خیال ہے کہ آپ ان کو اعتماد کے ووٹ پہ بھی مجبور کریں گے، اور پھر جب کل کو اسمبلی ٹوٹے گی تو آپ کے ساتھ ان کا مشورہ ہوگا؟ یہ آپ کی بھول ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ استعفے کل کہا کہ جی منظور کیوں نہیں کرتے، آج کہتے ہیں کہ جناب منظور کیے کیوں ہیں۔ یہ حالات ہیں، یہ آپ کی اب اس کے بعد آ جائے کہ کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوں گے۔ آج میں سن رہا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب کو، بڑے سنجیدہ انسان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں کچھ وہ لوگ کہ جن کے نا مطلب گفتگو میں ان کو ایک ملکہ حاصل ہے، جن کو فن خطابت میں ملکہ حاصل ہے، جن کو گفتگو کرنے کے آداب آتے ہیں، ان میں خواجہ سعد رفیق بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مختلف پارٹیز کے مختلف لوگ ہیں، خواجہ سعد رفیق بھی ون آف دیم۔ تو خواجہ سعد رفیق صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، بہت زبردست، اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے بولتے ہیں، اور بہت مطلب جو ہے نا سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشنز میں تو اس کی فیور میں نہیں ہوں اور نہیں دیکھ رہا، تو اس کا مطلب کچھ تو ہے نا، ڈیفینیٹلی ہے، ٹھیک۔
اور ساتھ ہی کہ سارا گند ہم پہ ڈال دیا گیا 4 سال کا، تو اس کی کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ اور اب تو بہت سارے لوگ ان سمیت یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپریشن ہوگا بھائی، پہلے سرجری ہوگی، پہلے اس کا جو ہے نا بہت ساروں کو جواب دینا پڑے گا، پہلے ایسے الیکشن ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ اب تو بہت ساری باتیں ہیں نا۔ خان صاحب کو اب پتہ چلا ہے، اب میرے خیال ہے وہ وڈا ڈاکو بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب میں نہیں آپ سے کہتا تھا کہ آپ ایسا نہ کیجیے۔ آپ پنجاب میں بھی اپنے سیاسی ہاتھ کٹوا بیٹھے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اپنے سیاسی ہاتھ کٹوا بیٹھے ہیں، اور آپ کو نہ پنجاب میں جائے پناہ ملے گی نہ خیبر پختونخوا میں، اور آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں بھائی اس طرح سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب یہ تو دیکھا جائے گا، لیکن وہ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نااہل کیا جا رہا ہے، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسد کیسر صاحب نے بھی کہا ہے۔ میں کبھی اس طرح کی شرلی کے قائل نہیں ہوں کہ میں جناب کہوں کہ کل عمران خان کل کو گرفتار ہو رہا ہے یا کل کو یہ ہو رہا ہے۔ ان کے بہت سارے سنگین کیسز چل رہے ہیں، ٹیرین وائٹ کا کیس ان کے گلے پڑ سکتا ہے جو کہ بہت ہی سنگین ہے ان کا۔ میں نے کہا نا اب تک کا سب سے بڑا دفاع یہ ہے عمران خان اور تحریک انصاف کا ٹیرین وائٹ کیس میں، وہ کہتے ہیں ان کی پرسنل لائف ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے، وہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اور ساتھ ہی توشہ خانہ کیس، ساتھ ہی فارن فنڈنگ کیس، 3-4 اس طرح کے کیسز ہیں جس میں ان کی نااہلی وہ کہہ رہے ہیں کہ نوشتہ دیوار ہے۔ تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو کیا اگر یہ الیکشن جن کی ڈیٹ ابھی تک نہیں دی گئی، وزیر اعلیٰ دونوں نے حلف اٹھا لیا، الیکشن کی ڈیٹ نہیں آئی، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کب ہوتے ہیں یہ الیکشن اور کیا صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان قریب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر ہوگی، اور وہ ہوگی نواز شریف صاحب کے حق میں، ان کے وکیل کو دائر کرنے لگے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ان کا تو اسی طریقے سے جب ان کا اور اچانک ہی ہم دیکھیں گے کہ قومی اسمبلی کا ہو سکتا ہے جب اجلاس ہو تو ایک بل بھی اس میں جو ہے نا اس اجلاس میں پیش کر دیا جائے کہ جس میں اس کو پروسیس کو سارے کو ریورس کر کے نواز شریف کی نااہلیت کا کلا کما کیا جائے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ان کو جاوید لطیف صاحب کا مجھے بیان ابھی یہ ریسنٹلی کل کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ان کو معافی دے کے ان کے کیسز ختم کر کے لے آنا یہ صرف نہیں ہے کافی، بلکہ وہ کردار جنہوں نے پاکستان کی تباہی میں کردار ادا کیا ہے ان کرداروں کو سزا دینا بھی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے، یہ میں آپ کو یوتھیوں بتا دوں، خان صاحب کو بالکل پکا پتہ چل گیا ہے۔ لیکن آپ کو جو ایف اے فیل یوٹیوبر ہیں، جو آپ کو یوتھیے صحافی ہیں، جو یوتھیا نما مالشیا پالشیاں ہیں، وہ آپ کو چونا لگاتے رہیں گے کیونکہ ان کے ویوز آپ کی وجہ سے آتے ہیں، اور جو آپ کو چونا نہ لگائیں اور سیدھی بات بتائیں تو آپ میں مایوسی پھیلے گی۔ یہ میں کل پرسوں فواد چودھری صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی 15 دن کے بعد یہ وفاق کی حکومت نہیں ہوگی۔ اب آپ اندازہ کیجئے فواد چودھری پہلے 4 ڈیڈ لائنز دے چکے ہیں، وہ شرم سے ڈوب کے مرا ہے؟ نہیں مرا نا، یہ ویسے ہی بے شرم انسان ہیں سارے، یہ اس طرح کی کہ ڈھیٹ بندے ہیں سارے۔ فواد چودھری کتنی دفعہ آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کتنی دفعہ فواد چودھری، شیخ رشید، پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ ڈیڈ لائن حکومت کے خاتمے کی دے چکے ہیں، اپریل سے آنورڈ، پہلے کی باتیں نہیں کر رہا، اپریل سے آنورڈ کی باتیں۔ ابھی یہ اس کو میرے خیال 4 دن تو 5 دن گزر گئے ہیں، اور فواد چودھری کہہ رہا ہے کہ 15 دن کے بعد یہ حکومت نہیں ہوگی۔ آپ یہ دیکھ لینا، وہ صرف یوتھیوں کو چونا لگانا ہوتا ہے، تاکہ ان کو پتہ ہے بھئی چونا ان کو لگایا جاتا ہے جن کا اپر چیمبر فارغ ہو، ان کو پتہ ہے یوتھیوں کا ایوان بالا بالکل خالی ہے، ان کو جو بات کہہ دو وہ اسی پہ اعتماد، اور اسی اتنے شخصیت پرست ہیں وہ اسی پر اعتبار کریں گے، اور ان کو چونا لگاتے ہو کہیں ان کی امید نہ ڈوب جائے، اس وجہ سے ہم جھوٹ پہ جھوٹ بول کے ان کو چونا لگاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔